حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کی جو کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو معاصر لوگ تھے، یعنی جو نیکوکار تھے، ان کے لیے بھی حضرت کی شخصیت جو ہے وہ تحریک ثابت ہوتی تھی. بڑی بات ہے. آج ان کا ذکر ہمارے لیے تحریک کا ذریعہ ہے، ہم عمل کے اندر جو ہے وہ تحریک محسوس کرتے ہیں. آپ کی شخصیت اس دور میں جو علماء تھے، صوفیاء تھے، نیکوکار تھے، ان کے لیے معاون ثابت ہوا کرتی تھی. تو آج انشاءاللہ ان کا ذکر ہم کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ملتان کی جو زمین ہے نا، یہ اس پاک اور ہند کے خطے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے. بلکہ بعض تاریخ نگار فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے. اچھا. اور اس خطے کے اندر ملتان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہاں پر بڑے بڑے جتنے بھی عمراء اور سلاطین گزرے ہیں، ان کا مرور اور گزرنا یہاں سے ضرور ہوا تھا. واہ 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 واہ. اور شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج ہم ذکر خیر یہاں کر رہے ہیں، آپ کا جو بنیادی نام ہے جو آپ کے گھرانے نے تجویز کیا وہ رکن الدین ہے. اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 649 سنہ ہجری میں ہوئی ہے. 9 رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے. آپ کی جو والد محترم ہیں حضرت عارف باللہ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اچھا، ان کا خود بھی اپنا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم ہیں وہ شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص اس خطۂ ہند کے اندر کیا کردار رہا، یہ آپ کبھی پاک پتن کے بابا فرید صاحب سے پوچھیے، کبھی صاحبان کے قلندر صاحب سے پوچھیے، کبھی دلی کے راجہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھیے، کیونکہ بڑوں کی بات بڑوں سے پوچھی جائے گی. کیا کہنے اس گھرانے کی جو خاص اس خطے کے اوپر رحمت اور برکات ہیں، تو ان کے اندر ایک بہت بڑی برکت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ قریشی الاسدی ہیں. صحیح، قریشی ہیں. اور 24 واسطوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں حضرت قصی بن کلاب، 24 واسطوں سے آپ کا نسب وہاں جا کر مل جاتا ہے. واہ واہ واہ. اور حضور علیہ السلام کے جو مشہور ایک صحابی ہیں جو فتح مکہ پر ایمان لے کر آئے، حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد اور ذریت میں سے آپ کا بھی سلسلہ نسب ہے. واہ واہ واہ، سبحان. اور حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر کے آئے نا، اس سے پہلے آپ کی ایک تاجرانہ زندگی تھی، لیکن جب حضور کی زلفوں کے اسیر ہوئے تو پھر ساری زندگی مکے کے ارد گرد ہی گزار دی. خانہ کعبہ کے جسے مجاور انسان ہو جاتا ہے، اس انداز میں خانہ کعبہ کے آس پاس زندگی ساری گزار دی. انہی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی بتائیں نا، کیونکہ ایک تو خود آپ ہستی بڑی ہیں، مگر تعلق آپ کا کس خانوادے سے ہے، اس حوالے سے بتائیں. جب اس خانوادے میں یہ چشم و چراغ آیا تو کیا کیفیات تھی؟ حضرت سیدنا صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد صاحب ہیں. صحیح، ٹھیک. آپ کے والد صاحب خود ایک شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، آپ کی والدہ محترمہ وہ عارفہ ہیں اپنے دور کی. اللہ، زہد میں، تقوی میں، ورا میں ان کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا. رابع عصر آپ کہلایا کرتی تھی. اور جب شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد محترم ہیں، جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں شہزادی فرغانہ نے حضرت صدر الدین عارف کو دیکھا، آپ کو پسند کیا کہ اس نوجوان کے اندر زہد اور تقوی اور اس کا جو نور ہے جبیں سے جھلک رہا ہے. آپ واپس آئیں اپنی سلطنت میں. اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس فلاں خاندان کے اندر شادی کرنی ہے جو سلطان غوث بہاؤدین زکریا ملتانی کا خاندان ہے. واہ واہ واہ، وہاں میری شادی کر دی جائے. واہ واہ واہ. کس سے شادی کرنی ہے؟ تو بتایا گیا کہ غوث بہاؤدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ان کا ایک صاحبزادہ ہے صدر الدین عارف، مجھے ان سے شادی کرنی ہے. تو سلطان اس گھرانے میں خود چل کر آیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا. تو یوں پاک دامن بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نکاح حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، اور اس نکاح کی برکت جو ہے وہ شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان کی شہزادی ہیں، اللہ، مگر تقوی و پرہیزگاری جن کا معیار ہے.
معیار ہے پسندیدگی کا معیار بھی ہے کہ تقوی اور تقویٰ اور پرہیزگاری. پرہیزگاری. سبحان تو اب ایسی والدہ ہوں تو ظاہر بات ہے حضرت تربیت بھی اسی طرز پہ ہوئی ہوگی. اللہ. تو ہم نے سنا ہے کہ وہ لوری کی جگہ قرآن پاک سنایا کرتی تھی اور جو ہے نا وہ ساتھ ہی جب دودھ پلاتی تھی تو یہ آپ کا خاص اہتمام ہوتا تھا. اچھا آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں یہ حافظہ بھی تھی قرآن کی اللہ اکبر. اور اتنی محویت سے قرآن پڑھا کرتی تھیں کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا تو وہ اسے میٹھی میٹھی وہ باتیں اس کے ساتھ کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کو ترنم میں کچھ نہ کچھ سناتی ہے. کبھی ماموں کی کوئی تعریف سنائے گی, نانی اماں کی تعریف سنائے گی, کبھی چاند تاروں کی باتیں, کبھی چاند تاروں کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کی والدہ محترمہ چونکہ حافظہ قرآن تھی تو آپ جب اپنی گود میں اور آغوش رحمت میں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب سلانے لگتی نا تو آپ رب کا کلام سنایا کرتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور رب کا کلام سننے میں شاہ رکن الدین اتنی محویت اختیار فرما جاتے تھے. آپ کی والدہ کہتی ہیں رمضان میں پیدا ہوئے ہیں اور رمضان شریف کے اندر جب آپ پیدا ہوئے تو روزوں کے درمیان روزوں کے اوقات میں آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے, احتیاط فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اذان کی آواز سنتے تھے نا تو جیسے ہی رب کا کلام سنتے تو توجہ ہر جگہ سے ہٹ جاتی تھی. غذا سے خوراک سے توجہ ہٹا کر وہ محویت کے ساتھ وہ اللہ کے نام کو سننے لگ جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر ماں کی آغوش اس کے بچے کے لیے سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, اسکول ہوتا ہے, تربیت کی جگہ ہوتی ہے. آپ کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ خلاق عالم سے میرے بچے کی توجہ ہٹ جائے. ہر موقع پر آپ نے ابتدا ہی سے آپ نے آغاز ہی اپنے بچے کا ایسا کروایا ہے, اسی لیے آپ عروج کے اوپر قطب الاقطاب کے منصب پر فائز ہوئے. اللہ اکبر. یہ آپ کی والدہ محترمہ کی ان تک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.